ہوگی، علی پر کیا گزری ہوگی، جو علم کی کوہ ہمالیہ ہے، علم کے پہاڑ ہیں، انہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی ہو، انہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی ہو، حضرت علی کی کیا گزری ہوگی۔ لیکن حسن کریمین کی بھوک اس وقت سامنے تھی۔ فاطمہ زہرا کے کہنے پر وہ دوپٹہ لیا اور بازار میں جا کر بازار کی گلیوں میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے۔ ایک صحابی رسول وہاں پہنچے اور تعارف کرنے لگے، اے علی کیا بیچ رہے ہو؟ کہا میں یہ اپنی فاطمہ حضور کی لاڈلی بیٹی کا یہ دوپٹہ بیچنے آیا، آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، بیچنے آیا ہوں اور بیچنے آیا ہوں۔ حضرت صحابی نے کہا کتنے میں بیچیں گے؟ انہوں نے کہا آپ جتنا دے دیں۔ انہوں نے کہا میں 6 دینار دوں گا۔ اور حضرت فاطمہ کائنات نے کہا ٹھیک ہے آپ 6 دینار جلدی سے دیں۔ انہیں دوپٹہ اور کسی کی قیمت سے نہیں مطلب تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ کچھ پیسہ ملے جلدی سے اس کا کچھ خریدے اور حسن کریمین کی بارگاہ میں لے کر پہنچے۔ حسن کریمین کی بارگاہ میں لے کر پہنچے۔ مولا کائنات نے 6 روپے لیے، 6 دینار لیے اور لینے کے بعد بڑی خوشی خوشی گھر آ رہے تھے۔ اچانک ایک اللہ والا یعنی ایک بھکاری بھیک مانگتے ہوئے علی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کہا اے علی میں 3 دن سے بھوکا ہوں، فاطمہ کے گھر والے 4 دن سے بھوکے ہیں، علی کے گھر والے 4 دن سے بھوکے ہیں۔ وہ بھکاری وہ سائل علی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا اے علی میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے علی تیرا تو گھرانہ سخی ہے، تیرے گھر پر جو آ جاتا ہے وہ کبھی بھوکا پیاسا واپس نہیں جاتا ہے۔ اے علی مجھے کچھ نواز دے، مجھے کچھ عطا کر دے۔ اے علی مجھے کچھ دے، اللہ کے واسطے مجھے دے دے۔ اس نے اللہ کا واسطہ دے دیا تھا۔ اب علی کشمکش میں پڑ گئے، حسن کریمین کی بھوک کو مٹاؤں یا اس سوالی کی بھوک کو مٹاؤں، اس بھکاری کی بھوک کو مٹاؤں۔ اب علی کشمکش میں پڑ گئے۔ ادھر حسن کریمین 4 دن سے بھوکے ہیں، علی کی بیوی علی 4 دن سے بھوکے ہیں اور یہ سوالی 3 دن سے بھوکا ہے۔ بتا زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ علی کے گھر والے، وہ 4 دن سے تھے، یہ 3 دن سے تھے، لیکن اس نے واسطہ دے دیا تھا اللہ کا۔ آج ہمارے گھروں پر ہمارے دروازوں پر سائل آتا ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے، بھلے ہی وہ ڈھونگی ہو، بھلے ہی وہ اچھا ہو، لیکن واسطہ اللہ کا دیا ہے، اسے جو ہو ہمارے پاس اسے عطا کر دو، وہ لے یا نہ لے لیکن تم اسے دے دو۔ واسطہ اس نے اللہ کا دیا ہے، اگر واسطہ اللہ کا ہو جائے جو تمہارے پاس 1 کا سکہ ہی کیوں صحیح اسے دے دو، واسطہ اس نے اللہ کا دیا ہے، کیونکہ اس کے دینے والا اللہ ہی۔ اللہ جب نوازنے پر آ جائے نا میں امتحان نوازے گا، یہ بار بار میں نے بتایا ہے، بہرحال لمبی تفسیر کی طرف جانا نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، بہت سوچ کے بعد حضرت علی نے کہا فاطمہ زہرا اور حسن کریمین کی بھوک بعد میں اس نے اللہ کا واسطہ دیا۔ انہوں نے 6 دینار نکالا، اس سائل کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بتاؤ اب علی دینے کے بعد علی سوچ میں پڑ گئے، اب گھر جاؤں گا، فاطمہ پوچھیں گی کہاں کھانا ہے، جلدی سے لاؤ حسن کریمین میں کھلا دوں۔ اگر یہ پوچھوں گا کہ کھانا نہیں لایا ہوں، یہ بتاؤں گا کھانا نہیں لایا ہوں، پھر فاطمہ پوچھیں گے دوپٹہ کہاں گیا، دوپٹہ بیچا تو پیسہ کہاں گیا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچتے سوچتے علی چل رہے تھے، راستے میں ایک درخت ملا، وہاں پر درخت ملا، وہاں پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھ گئے علی سوچ پڑ گئے کہ فاطمہ کو میں کیا جواب دوں گا، فاطمہ سے میں کیا کہوں گا، فاطمہ سے میں کیا کہوں گا، اتنا سوچ ہی رہے تھے۔ اچانک ایک سوار آیا، گھوڑے کی یا اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کی بارگاہ میں آیا، آواز کہا اے علی یہ اونٹ خریدے گا؟ علی نے کہا کہ میرے پاس تو کھانے جس کے گھر میں 4 دن سے فاقے ہوں، وہ اونٹ یا گھوڑا کیا خریدے گا؟ وہ کہا میں نہیں خرید سکتا۔ اس سائل نے کہا اے علی خرید لے، کہا میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، سائل نے کہا اے علی چل جب تیرے پاس پیسہ آ جائے گا تب دے دینا، یہ ادھار میں تجھے دیتا ہوں، یہ ادھار میں تجھے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اس اونٹ کو لے لیا، علی بڑے خوش ہوئے، چلو کھانا نہ صحیح اونٹ یا گھوڑا تو مل گیا ہے، یہ فاطمہ کی بارگاہ میں لے جا کر دوں گا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں آج گھوڑا عطا کیا ہے، اللہ نے آج ہمیں گھوڑا دے دیا ہے، اونٹ دے دیا ہے۔ وہ فاطمہ علی لے کر چلنے لگے، راستے میں ایک سائل اور آتا ہے، کہتا ہے اے علی یہ بڑا خوبصورت اونٹ لے کر جا رہے ہو، کیا تم اسے بیچو گے، کیا تم اسے بیچو گے، کیا تم اسے بیچو گے؟ علی نے کہا کہ اے فاطمہ میں اسے نہیں بیچوں۔ اس نے کہا میں تو خود ہی ادھار لے کر آیا ہوں، میں تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہا اے علی چل ٹھیک ہے، اے علی چلو ٹھیک ہے تم ادھار لے کر آئے تو کیا ہوا، لیکن یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ اسے مجھے بیچ دے۔ کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ کہا میں آپ کو اونٹ کی قیمت 160 دینار دوں گا، آپ مجھے یہ اونٹ دے دے۔ علی نے سوچا چلو 100 دینار کا خریدا تھا اور 160 دینار مل رہا ہے، چلو اسے بیچ دیتے ہیں۔ بیچنے کے بعد جب علی آگے بڑھے تو وہ جس نے بیچا تھا علی کو دیا تھا وہ پہنچ گیا ان کے پاس، علی سے عرض کرنے لگے اے علی ذرا یہ بتاؤ میرا اونٹ کہاں گیا؟ کہا میں نے اسے بیچ دیا۔ کہا جب بیچ دیا تو میری قیمت کہاں گئی؟ کہا ہاں
اختیار میرے پاس ہے. علی نے اسے فوراً 100 دینار دیا اور دینار دینے کے بعد 60 دینار بچتے ہیں اور خوشی خوشی فاطمہ کو زہرا کے گھر پہنچتے ہیں اور فاطمہ سے عرض کرتے ہیں اے فاطمہ جلدی سے راشن کی لسٹ بناؤ اور جلدی سے سامان کی لسٹ بناؤ. اللہ نے آج نواز دیا ہے, سارا واقعات بیان کیا. جیسے سارا واقعات بیان کیا تو فاطمہ زہرا نے عرض کیا, سارا واقعات بیان کیا تو فاطمہ زہرا نے عرض کیا اے علی اللہ کے ذات پر مجھے یقین ہے, یقین تھا, یقین ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 عطا کرتا ہے. اے علی تم نے 6 خرچ کیا تھا, اللہ تجھے 7 عطا کر دیا ہے, اللہ نے تجھے 7 عطا کر دیا ہے. دیکھو علی نے پھر اتنا گفتگو چل رہی تھی, گھر کا ماحول سازگار تھا, گھر کا ماحول بڑا خوش تھا. حضرت علی گھر میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت حسری اور خوشی کا راز پوچھا. علی نے سارا اور فاطمہ زہرا نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے آرام فرمائیں, آپ تشریف فرما ہو, اس کے بعد میں آپ کو پورے واقعات پورا معاملہ بتاتا ہوں. وہ تشریف فرما ہوئے, حضور میرے تشریف فرما ہوئے اور تشریف فرمانے کے بعد علی کہنے لگے کہ علی جیسی بتانا چاہا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تو بتائے گا یا میں بتاؤں. واقعہ جس کے ساتھ پیش آیا اس سے حضور کچھ کہہ رہے اے علی تو بتائے گا یا میں بتاؤں. علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, ہاں سب میرے ساتھ پیش ہوا ہے. غیبدار نبی کہہ رہے ہیں علی تو بتائے گا یا میں بتاؤں. علی نے کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں گا. پھر علی سے پوچھا ہے تو بتائے گا یا میں بتاؤں. علی نے کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں. تیسری بار نبی نے کہا اے علی جو تو بتائے گا وہ ادھورا بتائے گا, جو میں بتاؤں گا وہ پورا بتاؤں گا, پورا بتاؤں گا. لیکن علی نے کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں گا. پھر حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے بتاؤ کیا معاملہ ہو. انہوں نے بیان کیا کہ میں فاطمہ زہرا کا دوپٹہ لے کر گیا اور 6 دینار ملا, واپس میں اللہ کا کوئی ایک سائل ملا, اس نے ٹھیک مانگی تو میں نے اسے ٹھیک کیا, فلا 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 سارا بیان کیا. بیان کرنے کے بعد یہ 60 دینار میں لے کر آیا ہوں. حضرت علی نے کہا, حضور نے پوچھا اے علی اب یہ بتاؤ جو اونٹ لے کر تیرے پاس آیا تو وہ کون تھا. علی نے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم. تو میرے حضور نے مسکرا کر کہا اے علی میں نے کہا تھا پہلے ہی جو تو بتائے گا ادھورا بتائے گا, جو میں بتاؤں گا وہ پورا بتاؤں گا, جو میں بتاؤں گا وہ پورا بتاؤں. غیبدار نبی کہہ رہے ہیں علی تو ادھورا بتائے گا. جن کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں, جنہوں نے لین دین کی ہے, سارا معاملہ جن کے ساتھ پیش آیا ہے وہ پورا نہیں بتا رہے ہیں. غیبدار نبی کہہ رہے ہیں ان وہابیوں کو بدعقیدوں کی تہذیب کبھی نہیں سمجھ میں آتا کہ نبی کو اللہ نے غیبدار بنایا نہیں. ارے نبی نے غیبدار, اگر نبی کو غیبدار نہیں مانتے تو یہ بتاؤ قیامت کی اور جہنم اور دوزخ کی اور آخرت کی یہ خبر دینے والا کون ہے. یہ تو میرے حضور کی عزت ہے نا, یہ میرے حضور نے دی ہے نا. اور بہرحال یہ بھی لمبی تفصیل, اس پر نہیں جانا مجھے. تو حضرت علی نے کہا فاطمہ جو میں بتاؤں وہ پورا بتاؤ گا, جو تو بتائے گا وہ ادھورا بتائے گا. حضرت علی نے پوچھا حضور بتائے وہ شخص کون تھا. حضرت علی نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد اے علی جو اونٹ لے کر آیا تھا وہ جبریل تھے اور جو خریدنے والا تھا وہ میکائیل تھے. اللہ کو تیری ادا اتنے زیادہ پسند آ گئی تھی, تو نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خرچ کیا, اللہ نے تمہیں 60 عطا کیا ہے. اللہ کو اتنے زیادہ پسند آ گئی تھی کہ اونٹ لے کر جبریل کو بھیجا ہے اور خریدار میکائیل کو بھیجا ہے. اللہ نے تمہاری یہ مدد کی ہے, اللہ نے تمہاری یہ مدد کی ہے. میرے بھائی بتاؤ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے؟ بے انتہا مدد کرتا ہے. حضرت مولا کائنات ایک مرتبہ جب گھر میں آئے, میں بہت تیزی سے شان مولا علی, فاطمہ زہرا اور حسن کریمین بیان کر کے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت مولا کائنات جب ایک مرتبہ بڑے اداس ہو کر اور بڑے غمزدہ ہو کر گھر آئے, آنے کے بعد عرض کیا آئے اور آرام کرنے لگے. حضرت فاطمہ زہرا نے دیکھا علی کا چہرہ اداس ہے, علی کا چہرہ اداس ہے. فاطمہ زہرا بڑی پریشان ہوئی, حضرت علی کے پاس پہنچی اور کہا ہے مولا کائنات میرے شوہر انعامدار آپ نے بتایا آپ کا چہرہ کیوں اداس ہے. کہا اے فاطمہ تمہیں معلوم ہے آج دوپہر میں عثمان غنی نے میرے حضور کی دعوت کی تھی. جب عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں پہنچے, یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے, آپ میرے گھر تشریف لے چلے. حضور نے پوچھا ہے فاطمہ اے عثمان میری دعوت ہے یا یہاں جتنے سب کی دعوت ہے؟ عثمان نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے, آپ جتنے کو لے جائیں سب کی دعوت ہے, سب کی دعوت ہے. اور عثمان نے کہا سب جگہ دعوت دی, بڑے بڑے مکے کے امیر اور بڑے بڑے رؤسا میرے دعوت میں عثمان غنی کی دعوت میں پہنچے. اور حضور جب عثمان غنی حضور کو لینے گئے, جب حضور دعوت میں تشریف لے آئے, کھانا
سبزیاں اور سارا کام ایک سے بڑھ کے، یعنی اس وقت کی مکے کی، اس وقت مدینے سب سے اچھی جو جتنی غذائیں تھی، جتنی اچھی غذا کی ساری غذا اس وقت موجود تھی. حضور نے کھانا تناول فرمایا، سارے صحابہ نے اور بڑے بڑے لوگ نے سب نے تناول فرمایا. اور جب حضور کھانے سے فارغ ہو گئے، اجازت کے بعد جب وہ گھر جانے لگے تو حضور اس وقت جب حضور جانے لگے تو عثمان غنی نے حضور کے قدم کو گننا شروع کر دیا. اور حضور فاطمہ الزہرا عثمان غنی اور حضور کے حجرے مبارک کے بیچ کا فاصلہ جب حضور قدم عثمان گن رہے تھے 1000 قدم انہوں نے گنا تھا. کیا تھا؟ 1000. تو 1000 قدم یعنی ہر قدم پر عثمان غنی نے ایک غلام کو آزاد کرایا تھا. اس وقت ایک غلام کتنے کا تھا اس دور میں؟ اس دور کی قیمت اگر آج لگائی جائے تو اس لحاظ سے آج کے دور میں اس ایک غلام کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوگی. تو بتاؤ 1000 غلام آزاد کرایا تھا تو کتنا ہو گئے؟ کتنا ہو گئے؟ کئی کروڑوں میں چلا گیا معاملہ. یعنی 1000 ایک غلام 1 لاکھ کا پڑے گا. تو بہرحال یہ بھی لمبی ٹاپک، میں بہت شارٹ پہلی کہا تھا، بہت شارٹ میں سسری نظر میں آپ کے سامنے سے آگے بڑھوں. مولا کائنات نے کہا کہ عثمان نے بڑی عالیشان دعوت کی ہے، بڑی عمدہ دعوت کی ہے. اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی حضور کی دعوت کرتی. آخر دیکھو وہ حضور کی شہزادی تھی نا، لاڈلی تھی نا، اس سے کہاں برداشت کہ شوہر کا چہرہ اداس ہے، اسے کہاں برداشت ہے. آج کی بیویوں کا یہ معاملہ ہے، چاہے شوہر خوش ہو یا ناراض ہو ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن یہ کہانی فاطمہ الزہرا یہ حضور کی لاڈلی اور چہیتی ہیں. حضور نے فاطمہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے فاطمہ اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہ کرنا. اگر ناراض ہو گئے تو حشر کے میدان میں تم ان کا سایہ یا ان کو دیکھ نہیں پاؤ گی. اے فاطمہ ان کا سایہ ان کا ساتھ نہیں ملے گا. فاطمہ نے حضور مولا کائنات کو ناراض نہیں کیا، کہا کہ اگر آپ کی خوشی ہے کہ سب کی دعوت کی جائے، چاہے آپ بھی حضور کی بارگاہ میں جائے. کھانے کے گھر میں 2 دن سے فاقے ہیں، 2 دن سے جن کے گھر میں فاقے ہوں اور وہ دعوت کے لیے نکل رہی ہیں. کہا فاطمہ الزہرا نے کہا جاؤ جائیں آپ بھی، حضور کی دعوت ہے. اور مولا عثمان غنی نے جن کی دعوت کی تھی سب کی دعوت کر کے آئے. مولا کائنات دیکھنے لگے فاطمہ الزہرا کا چہرہ، اے فاطمہ تو سچ کہہ رہی ہے، جاؤ میں دعوت کرنے. کہا کہ حضور کی لاڈلی بیٹی کہہ رہی ہے، آپ چاہے دعوت کر دے دیں، اللہ انتظام کرنے والا ہے، اللہ رزاق ہے، مسبب الاسباب ہے، بے شک بے انتہا نوازنے والا ہے. جس کے گھر میں 2 دن سے فاقے ہیں اور اس وقت وہ جا کر مکے کے امیروں اور رؤسا تمام حضور کی دعوت کرنے گئے ہیں. حضور سے امیر کون ہو سکتا ہے؟ مکے کے تمام ہزاروں کی لوگوں کی دعوت کرنے گئے ہیں. مولا کائنات نے پھر فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھا اور پوچھا، اے فاطمہ جاؤ میں دعوت دینے. کہا آپ جائیں، بالکل جائیں اور دعوت دے کر آئیں، بالکل جائیں اور دعوت دے کر آئیں. فاطمہ الزہرا حضرت مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد یا رسول اللہ رات کی دعوت آپ کی میرے گھر ہے، رات کی دعوت آپ کی میرے گھر ہے. حضور علی کا چہرہ دیکھنے لگے، کیا اے علی کیا تم واقعی تم دعوت کرنے چاہتے؟ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تم دعوت دینے آ گئے. تو حضور سمجھ گئے کہ علی نہیں آئے بلکہ میری بیٹی فاطمہ نے بھیجا ہے. حضور سمجھ گئے کہ فاطمہ کا اور اللہ کا کیا کنیکشن ہے. وہ فاطمہ، میں نے فاطمہ سے کہا تھا شوہر کو ناراض نہ کرنا، علی ناراض گئے ہوں گے. فاطمہ نے چہرہ اداس چہرہ دیکھا ہوگا، اداس چہرہ دیکھنے کے بعد کہا کہ چاہے آپ بھی دعوت دیں، اللہ انتظار کرنے والا ہے. ادھر علی گھر سے نکلتے ہیں، ادھر فاطمہ مصلی بچھا لیتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگتی ہیں. اے اللہ میرے پاس کھانے کو تو 2 دن سے کچھ بھی نہیں موجود ہے، لیکن شوہر کی خوشی کے لیے، شوہر کو راضی کرنے کے لیے اے میرے مولا میں نے حضور کی دعوت کر دی ہے، میں نے دعوت تو کر دی ہے اور کھانے کا انتظام تیرے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں. اے اللہ میں اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی عزت رکھ لینا اور میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے میرے مولا، انتظام فرما دینا. اور دعا کرنے کے بعد حضرت مولا کائنات دعوت دینے کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے فاطمہ الزہرا ایک چولہے پر ایک گنجا چڑھائے ہوئے ہیں، گنجے پر ڈھکن لگا ہوا ہے، نیچے سے آگ چل رہی ہے اور گنجے میں پانی کھول رہا ہے. بغل میں فاطمہ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں. بتاؤ ان کنیزوں کو آج کیا ہو گیا جو بے حیا بن کر قوم کی بیٹی فاطمہ کی کنیز بن کر بے حیا بن کر پوری قوم کو نظارہ اور پوری مارکیٹ اور بازار شادیوں کا ماحول اتنا زیادہ برا ہو چکا ہے. خدا اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو فاطمہ کی کنیزوں کو ذرا فاطمہ الزہرا کا درس دے، انہیں سکھائیں. اگر آپ نہ سکھا سکے تو آپ خود آ کر اماموں سے سیکھیں، وہ نہ سکھا سکے اماموں کو کسی
दीन को, आलिमा को बुला कर अपने घर में अपने दीन का आम बोल बाला कराएं, तभी आपका घर सुख और खुशगवार बनेगा। हज़रत मौला कायनात ने जब देखा साथ दावत लेकर आए, देखा घर में एक गंजा चढ़ा हुआ है और फातिमा मुसल्ले पर बैठी हुई है। मौला कायनात ने जब उस पर से ढक्कन हटाया, देखा पानी गर्म हो रहा है। फातिमा ज़हरा ने कहा, अली ने कहा, ए फातिमा, क्या मेहमानों को तो पानी पिलाएगी? मेहमानों को तो पानी पिलाएगी? इतना कहना था। अली फातिमा ज़हरा ने कहा, आपका काम था दावत देना, मेरा काम था आपसे कहना आप जाए दावत दें। आपका काम था दावत देना और अल्लाह का काम है लोगों को खिलाना, उनका काम है लोगों को खिलाना। इतनी देर में दस्तरखान भी लग गया, प्लेटें भी लगी, सब लगी। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले, खाने को कुछ नहीं है। फातिमा मसल्ला बिछा कर अल्लाह की बारगाह में रो रही है। मेहमान भी पहुंच गए, हुजूर पे तशरीफ ले आए। जैसे ही हुजूर फातिमा ज़हरा के घर में तशरीफ ले आए तो गंजे से अचानक एक बेहतरीन खाने की खुशबू आने लगी। जैसे ही फातिमा ज़हरा की खुशबू ये लगी, फातिमा मसल्ले पर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रही थी। इधर मेहमान भी तशरीफ ले आए, हुजूर भी तशरीफ ले आए। जब खाने की खुशबू जब फातिमा ज़हरा तक पहुंची तो फातिमा ने ये कहा, या ऐ मौला अली, जरा जाएं देखे खाना का इंतजाम हो गया है। गंजी के ढक्कन हटाएं, देखे उसमें खाना आ चुका, खाने का इंतजाम हो चुका है। जब मौला कायनात ने वहां पहुंचे और ढक्कन हटाया तो क्या देखते हैं, एक लजीज और अजीज खाना उसमें मौजूद है, एक बेहतरीन खाना उसमें मौजूद है। मौला कायनात फौरन समझ गए और हुजूर ने खुशबू से ही पहचान लिया कि मेरी बेटी का आज एक कमाल है कि बेटी जन्नत से खाना मंगा रही है, जन्नत से खाना मंगा रही है। आज सारे मेहमान और हुजूर की तशरीफ फरमा हुए। जब खाने पर दस्तरखान परोसा गया और खाना लगाया गया तो सारे सहाबा ने जैसे ही खाना खाने के लिए हुजूर की इजाजत चाहिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, दोपहर में जो खाना उस्मान गनी के घरों में तुमने खाया था वो दुनियावी खाना था, ये फातिमा ज़हरा के घर का खाना है, ये उनके घर का, ये ज़मीन का खाना नहीं है, बल्कि इस खाने को अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, ये जन्नती खाना है, ये फातिमा के घर का जन्नती खाना है। सारे सहाबा ने बड़े सिकम शहर होकर खाया और खाना खाया। हुजूर ने भी खाना खाया और हुजूर अपनी बेटी को दुआ देकर जब वहाँ से रवाना हुए, हज़रत अली ने पूछा, ऐ फातिमा, जरा ये बताएं, खाने का तो इंतजाम हो गया है, अब ये गुलाम आज़ाद करने का इंतजाम कहाँ से होगा? गुलाम आज़ाद करने का कहाँ से इंतजाम होगा? कहाँ जाओ, आप जाएं और जैसे मौलाना उस्मान गनी ने हुजूर का कदम गिना है, आप भी कदम गिन कर आए, अल्लाह इंतजाम करने वाला है, वो इंतजाम कराएगा। मौला कायनात फातिमा ज़हरा के कहने पर जब वो बाहर निकले, हुजूर की कदम गिनना शुरू किया। जब हुजूर अपने घर की दहलीज से पहुंचे तो उनके भी 1000 से ज़ायद कदम निकल गए थे। जब हुजूर वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद अचानक हज़रत जिब्रील हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मौला कायनात को हुजूर ने खुशखबरी सुनाई, ऐ अली, एक वो जिब्रील हाजिर हैं, कल दोपहर में उस्मान गनी ने दावत दी थी, उस्मान गनी ने दावत दी थी, 1000 गुलाम को आज़ाद कराया था और मेरी बेटी के शौहर मौला कायनात ने दावत दी थी, उन्होंने भी कदम गिना है, 1000 से ज़्यादा कदम हो गए। एक एक कदम की बुनियाद पर अल्लाह जहन्नम से जहन्नम को आज़ाद करके जन्नत में भेज रहा है। फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि अल्हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। फातिमा ने दावत की, अल्लाह ने जन्नत से एक जहन्नम से एक झरने को आज़ाद करके जन्नत में डाल दिया। बताओ, उन्होंने गुलाम करके 1-1 लाख का गुलाम आज़ाद किया और फातिमा ज़हरा की दावत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने एक जहन्नमी को आज़ाद करके 1000 जहन्नम में डाल दिया, 1000 जन्नत में डाल दिया। पता ये मेरी फातिमा ज़हरा है। आइए टाइम ज़्यादा है, मैं जल्दी से हज़रत फातिमा ज़हरा की विसाल पढ़ूँ। ये बड़ी दर्दनाक वाक़या है। हज़रत फातिमा ज़हरा का जब विसाल हुआ था, विसाल होने का वक्त आया था, उसके 6 महीना कबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ। हज़रत मौला कायनात जब एक बार अल्लाह घर में तशरीफ ले आए तो क्या देखते हैं कि मामूल के मुताबिक जो घर में काम होता है तो वो सही होता है। जब मामूल से हट कर कोई काम होता है
تو انسان بڑا شوق میں پڑ جاتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے. جب آئے گھر میں دیکھا کہ فاطمہ برتن بھی مانج چکی ہیں, کپڑا بھی دھل چکی ہیں, اور سارا سامان بھی تیار کر لی ہیں, کھانا بھی پکا چکی ہیں, سارا کام ترتیب معمول کے مطابق ہٹ کر کیا ہے. مولا کائنات اندر گھر میں پہنچتے اور عرض کرتے ہیں کہ فاطمہ آخر کیا معاملہ ہے؟ تم نے کھانا بھی پکا لیا, گھر بھی صاف کر لیا, بستر بھی لگا دیا, اور حسنین کریمین کو بھی نہلا دیا, غسل بھی دے دیا, سارا کام کر لیا ہے. اے فاطمہ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آج اتنا اصول کے دائرے سے باہر کام ہو رہا, آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اب مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے, اب میں دنیا میں نہیں رہ, زیادہ دیر نہیں رہ پاؤں گی, یہ شب میری آخری شب ہوگی, یہ رات میری آخری رات ہوگی. بتاؤ اس شوہر کو فاطمہ کی شادی میں کتنے سال ہوا تھا معلوم ہے؟ 8 سال یا 10 سال ہوا تھا. 10 سال کی شادی کے بعد کوئی بیوی یہ کہے یا شوہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں دنیا سے چلی جاؤں گی, ایسا لگتا ہے میں دنیا سے جانے کا وقت میرے قریب آ گیا ہے, اس لیے سب کچھ میں نے تیار کیا ہے. حسرت کریمین کو میں نے کھانا اس لیے کھلایا ہے تاکہ کربلا کی زمین پہ جب حسنین کربلا کی زمین پر اور حضرت عباس کو, علی اصغر کو, اور بھوک پیاس کی طرف سے جب یزیدی کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے کی بنیاد پر وہ نرم بن جائے, میں لقمہ اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ لقمہ انہیں یاد آ جائے اور دین کا کام وہ بحاثیت اور دین کا کام اچھے طریقے سے وہ ادا کر سکے. اس لیے میں حسن کریمین کو کھانا کھلا رہی, حسن کریمین کو کھانا کھلایا. لیکن دیکھو حیا, رسول پاک کی با حیا بیٹی, ان نے حضرت اور کھانا کھلانے کے بعد ایک ٹینشن ان کو بڑی کھائی جا رہی تھی کہ جب میں انتقال وصال کروں گی تو مدینے کا دستور تھا لوگ چٹائی پہ لٹا کر اوپر سے چادر دے کر اور جنازے کو لے کر جایا کرتے تھے. لیکن یہ فاطمہ کو قبول نہ تھا کہ میرے انتقال کرنے کے بعد, وصال کرنے کے بعد کوئی میرے جنازے کی تو دور کی بات, میرے جنازے میں پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے, کیونکہ پوری زندگی رسول پاک کی بیٹی کی چادر پر کسی غیر محرم کی نظر پڑی ہی نہیں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو بھی کسی کوئی نہ دیکھے. علی آپ بغولا ہو گئے, تم رسول کی بیٹی ہو, تمہارے جنازے کو میں تو پورے شہر میں اعلان کروں گا. کہا نہیں, کوئی کسی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رسول پاک کی باحیا بیٹی وہ نہیں چاہتے کہ اس کی چادر پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے, کیونکہ جب جنازہ بنایا جاتا ہے, جنازہ تیار کیا جاتا ہے, ایک کپڑا پہنایا جاتا ہے, پھر تابوت میں لایا, پھر چادر ڈالی جاتی ہے. تو فاطمہ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے جنازے کی چادر کو بھی کوئی دیکھے. فاطمہ اس میں پریشان تھی. اسماء بھی حضرت اسماء تھی, یہ سارا بیان حضرت اسماء سے کہا. حضرت اسماء نے عرض کیا کہ اے فاطمہ الزہرا, میں نے مدینے کے باہر دیکھا ہے کہ لوگ جب جنازہ لے جاتے ہیں تو ایک بڑا بہترین جیسے ڈولی نہیں ہوتی اس طرح کا, جیسے آج ہم لوگ تابوت بناتے ہیں اس طرح کا لوگ بنا کر جنازے کو لے کر اس میں جاتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں اس طرح کا تیار کر دوں. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بالکل تیار کرو. جب اسماء نے اسے تیار کیا, اور جب تیار کیا تو فاطمہ یعنی حضور کے وصال کو 6 مہینہ ہوا تھا, اور 6 مہینہ وصال کرنے کے بعد 6 مہینہ فاطمہ الزہرا حضور کے درد و کرب میں روتی رہی. فاطمہ ہنسی نہیں تھی, لیکن وصال سے پہلے ایک مرتبہ ضرور مسکرایا تھا. وہ کب مسکرایا تھا؟ جب جنازے کے تابوت بنایا حضرت اسماء نے, اسے دیکھ کر ارشاد اللہ کی بارگاہ میں مسکرایا, اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اے میرے مولا, فاطمہ دنیا سے بھی جائے گی تو وہ حیا بن کر جائے گی, فاطمہ کی چادر کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. یعنی ہے میرے فاطمہ الزہرا کے کنیزوں, بتاؤ وہ رسول پاک کی بیٹی یعنی جب دنیا سے جا رہی اس کی بھی فکر اسے ہے کہ میرے جنازے کو بے غور و کفن یا کوئی میرے جنازے کی چادر کو بھی نہ دیکھے. وہ بڑی فکر مند تھی. یہ سب کچھ تیار ہوا, اور فاطمہ بھی حضرت حفصہ جو ان کی غلام تھی ان سے کہا, فاطمہ الزہرا نے کہا مجھے کوئی غسل نہیں دے گا کیونکہ میں نے غسل کر لیا ہے, اور مجھے کوئی جنازے یعنی جو کفن ہوتا ہے وہ کفن بھی نہیں پہنائے گا, مجھے اسی کفن میں دفن کر دینا, اور مجھے کوئی غسل بھی نہیں دے گا. میں نے غسل زندہ میں ہی کر لیا ہے, موت میرے غسل کو نہیں توڑ پائے گا, مجھے کوئی غسل نہیں دے گا, اور مجھے کوئی کفن میں نہیں, جس کپڑے میں ہوں, جس لباس میں ہوں, اسی طرح مجھے سب کچھ خام کر دینا, کوئی غسل نہیں دے گا. اور سب سے
بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت اسرائیل جو روح قبض کرنے آتے ہیں، اللہ نے کہا اے اسرائیل فاطمہ کی روح تو قبض نہیں کرے گا، کہ تو فاطمہ کے حجرے میں جائے گا تو فاطمہ تجھ سے بھی حیا کرے گی۔ یہ رسول پاک کی ماں حیا بیٹی لاڈلی شہیدی نقل ذکر ہے، اسے پردہ بہت پسند ہے، اسے پردہ بہت پسند ہے، وہ بھی گوارا نہ کرے گی اسرائیل، وہ بھی تخیر محرم میں نہ، اسرائیل بھی نہ آئے میرے حجرے میں۔ اے اسرائیل تو فاطمہ کی روح قبضے تو نہیں جائے گا، بلکہ فاطمہ کی روح خود رب اپنے ہاتھوں سے نکالے گا، سبحان اللہ، رب اپنے ہاتھوں سے نکالے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ زہرا سب کچھ کیا، لاڈلے فاطمہ حسین کو کبھی گلے سے لگاتی، کبھی کلیجے سے لگاتی، کھانا کھلایا پلایا۔ مولا کائنات بھی وہاں موجود ہے، حضرت حسنین کریمین سے کہا بیٹی اور حفصہ سے کہ آپ لوگ باہر چلی جائیں، حسنین کریمین سے اور بی بی زینب رسولہ کی کہا آپ بھی باہر چلے جائیں نانا کی قبروں پہ چلے جائیں۔ جب حسنین کریمین نانا کی قبر پہ پہنچے تو ادھر اندر مولا کائنات سے حضور کی بیٹی پوچھتی ہے اے مولا کائنات آپ بتائیں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، بتائیں جنتی باپ کی جنتی بیٹی اور جنتی داماد جسے جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی ہو، وہ جنتی باپ کی جنتی بیٹی مولا کائنات قدم پکڑ کر پوچھ رہی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، یا کوئی خطا مجھ سے تو نہیں ہو گئی، اگر کوئی خطا ہو گئی تو مجھے یہی معاف کر دے گا، ایسا نہ ہو کہ جنت میں میرا اور آپ کا ساتھ نہ ہوگا۔ تو مولا کائنات نے کہا اے فاطمہ مجھ سے تو نے کبھی غلطی ہی نہیں کی ہے، تیری کوئی خطا ہی نہیں ہے، میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں، میں تجھ سے کس وجہ سے ناراض ہوں گا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اور یہ ساری گفتگو چلی رہی تھی، دیکھا حسنین کریمین دوڑے ہوئے اکبر چلے جائے، مولا کائنات نے کہا فاطمہ زہرا نے کہا اے حسنین کریمین اے حسین میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم چلے جاؤ وہاں اور بابا کی مزار پر ابھی نہ آنا، تم پھر چلے آئے۔ حسنین کریمین اسے چھوٹے سے تھے، کہنے لگے امی حضور امی جان میں کیا کروں، آپ یہاں سے آپ مجھے وہاں بھیجتی ہیں اور وہاں نانا قبر سے کہتے ہیں کہ تم امی جان کے پاس چلی جاؤ، امی جان کے پاس جاؤ۔ اور میں کیا دیکھتی جب میں بڑا عجیب منظر دیکھا، جب فاطمہ زہرا آپ اما جان جب آپ نے مجھے قبر پر بھیجا تھا اور میرے نانا کی قبر پر بھیجا تھا، جب میں وہاں گئی تو میں ایک چیز دیکھی کہ وہاں کوئی آواز گفتگو یعنی قبر کے حضور کے یعنی بابا کے قبر سے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، بات کرنے کی آواز آ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے فاطمہ یعنی ایک دوسری گفتگو ہو رہی ہے، اب قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا کیا گفتگو ہو رہی تھی، کہا حضور کے ہم شبی ایک شخص کو میں نے قبر کے پاس دیکھا اور وہ اور حضور میرے نانا قبر سے بات کر رہے ہیں اور قبر کے اندر سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو شخص آئے تھے انہوں نے کہا یتیموں کو یا اب یہ بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تو میں سمجھ گیا میری اماں کا آخری میری فاطمہ زہرا کا آخری وقت آ گیا ہے، یعنی وہ دونوں گفتگو کر رہی ہیں۔ فاطمہ زہرا نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ جو آنے والے تھے وہ کون تھے، کہا حضور کے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حسنین کریمین کی شہادت معلوم ہے تمہیں، ایک روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حسنین کریمین کی شہادت اس وقت بیان ہو چکی تھی جب حضرت اسماعیل کی جب دمبا کاٹا جا رہا تھا وہاں پر، اس وقت بیان ہو چکا تھا، اس وقت معلوم ہو چکا تھا حسنین کریمین کربلا کے زمین میں تھے، یعنی یہ شہادت تو بہت پہلے سے ہی تھی، بہت پہلے سے ہی تھی۔ اس کے بعد فاطمہ زہرا علی سے گفتگو ہو رہی ہے اور علی سے کہہ رہی ہے آپ مجھ سے ناخوش ہوئے کہ نہیں، علی کے قدم کو پکڑ کر کہہ رہی فاطمہ زہرا آپ مجھ سے خوش تو ہیں ناراض تو نہیں ہوئے، آپ مجھ سے خوش تو ہیں ناراض تو نہیں ہوئے۔ فاطمہ زہرا یہ گفتگو کر رہی ہے اور علی سے کہتی ہے اے علی میں جب دنیا سے چلی جاؤں گی آپ دوسری شادی کریں گے نا، آپ دوسری شادی کریں گے نا، دوسری شادی کر لیجیے۔ یعنی 8 سال 10 سال شادی کو جو ہوتا ہے تو کیا مان لو کتنی عمر ہوتی ہے، 8-10 سال کی شادی کا کیا زندگی، کچھ زندگی وہ تو شروعاتی زندگی رہتی ہے، 8-10 سال کی زندگی کے بعد 8-10 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا کہ علی جب میں وصال کر جاؤں اور تو آپ دوسری شادی کر لینا، اور دوسری شادی کرنے کے بعد ایسی عورت سے شادی کرنا جو زبردست عورت ہو اور چنچو بیٹا پیدا کرے۔
اور ہاشم یا بنی کیا نام سے ہمیں نہیں آ رہا، ان کی بیٹی تھی حضرت کیا بولتے ہیں عامہ حضرت عباس، ان سے شادی کرنا تھا کہ جو جنگجو اور زبردست بیٹی پیدا کرے. تو حضرت فاطمہ زہرا نے کے کہنے پر حضرت علی نے انہی سے شادی کیا جن سے حضرت عباس پیدا ہوئے. تو جب فاطمہ کا آخری لمحہ چل رہا تھا، آخری وقت آ رہا تھا، تو یہ ارشاد آخری کہتے جا رہی تھی، اے علی میں آخری وصیت کر کے جا رہی ہوں، جب میں جاؤں گا اس سے شادی کر لینا، اور اس کے بعد تم حسنین کریمین کے پاس ٹائم ضرور دینا. حسین کو کبھی رولانا مت، کیونکہ انہیں بہت ابھی رونا ہے، ابھی انہیں بہت زیادہ رونا ہے. انہیں کبھی رولانا مت، ان کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا، کیونکہ انہیں ابھی بہت زیادہ رونا ہے. اسلام کی بقا کے لیے بھی بہت زیادہ رونا ہے. فاطمہ زہرا نے آخری بات کی، اے علی آج میں روزہ ہوں. حضرت علی نے کہا اے فاطمہ آج آپ روزہ ہی کہا، آج میں روزہ ہوں. حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا میرے حضور میرے والد محترم آئے اور عرض کیا اے فاطمہ آج تو روزہ علی کا سحر علی کے گھر میں کرے گی اور آفتاب آ کر یعنی جنت میں کرے گی، آفتاب آ کر جنت میں کرے گی. اور فاطمہ زہرا ایک بات ہمیشہ چاہتی تھی کہ اے میرے مولا ایک رات ایسی بنا دے جو فاطمہ دل بھر کے سجدہ تو ادا کر لے. حضرت فاطمہ زہرا نے جب نماز ادا کی، نماز یعنی سجدے کی حالت میں فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی اور اتنا لمبا سجدہ کیا اس سجدے کی کوئی مثال نہیں ہے. دیکھو تو ماں کیسے کرتی ہے ویسا بیٹے پر بھی اثر ہوتا ہے. حسنین کریمین نے ماں کو سجدہ یعنی ماں جو دنیا سے وصال کر کے گئی تو ماں سجدے کی حالت میں تھی، اور بابا یعنی مولا علی کا علی مولا کائنات سے جب وصال ہوا وہ بھی نماز کی حالت میں تھے. اور جب حسنین کریمین کا حسین کا کرب و بلا کی زمین پر جب شہادت ہوئی تو وہ بھی سجدے کی حالت میں. سبحان اللہ. ماں کا بھی مقام، باپ کا بھی مقام، حسین کا بھی مقام، اس کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے. کوئی مثال ہی نہیں ہے، مرتبہ کہہ دیا تمہیں، کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ تھی فاطمہ زہرا کی زندگی. ٹائم میں زیادہ 11:15 ہو چکا ہے. یہ تھی